السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج 16 دسمبر 2024 ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو امن کے دشمنوں نے پشاور کے اے پی ایس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 122 طلبہ سمیت 147 لوگ شہید ہوئے۔ اس سارے واقعے کے دوران 6 کے قریب دہشت گرد اسی وقت مار دیے گئے، اور اس کے بعد جو دیگر 6 لوگ اس میں ملوث تھے وہ گرفتار ہوئے اور انہیں ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئیں۔ اے پی ایس کا سانحہ وہ سانحہ تھا کہ جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ گو کہ آج بھی اے پی ایس کا جو زخم ہے وہ تازہ ہے۔ وہ بچے جو شہید ہوئے، ان کے والدین آج بھی اپنے بچوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ لیکن سانحہ اے پی ایس کے بعد اس وقت کے جو حکمران تھے، کابرین تھے، اور قوم نے یہ سبق سیکھا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہوئے۔ نیشنل ایکشن پلان بنا، پاکستان کی جانب امن لوٹا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دیگر جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، بالخصوص سانحہ اے پی ایس میں جس طرح این ڈی ایس را یہ نیکسس شامل تھا، وہ کوششیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے امن کو کسی نہ کسی صورت سے بتعیش کیا جائے۔ حالیہ بلوچستان میں دہشت گردی کی اور علیحدگی پسندگی کی تحریکیں ہوں، یا پھر پاکستان کے دیگر علاقوں میں امن خراب کرنے کی کوششیں ہوں، پاکستان کا دشمن ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ پاکستان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ لیکن آج تقاضۂ وقت کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پاکستان کی قوم کو کیا کرنا ہوگا؟ حکمرانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ افواج پاکستان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو آج تقاضا کرتے ہیں کہ ان پہ غور و خوض کیا جائے۔ 16 دسمبر پاکستان کے لیے اس لیے بھی دردناک ہے، یہ تاریخی اعتبار سے اس لیے بھی افسوسناک ہے کہ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے جدا ہو گیا تھا اور بنگلہ دیش بنا تھا۔ اس وقت بھی جو بھارت کی سازش تھی، جس طرح فائدہ اٹھایا اور بنگلہ دیش جس طرح علیحدہ ہوا، وہ بھی تاریخ میں سارے واقعات محفوظ ہیں۔ یہ تاریخ ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر موجودہ حالات کی بات کی جائے تو سیاسی مہاجرائی، سیاست میں استحکام، سیاسی رسہ کشی جاری ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ نہیں بنتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی، حکومت کی طرف سے ابھی تک اس سے متعلق کوئی واضح ذمہ دارانہ بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ آیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سول نافرمانی کا کارڈ کھیل رہی ہے۔ وہ سول نافرمانی جو 14 دسمبر کو شروع ہونی تھی ابھی تک شروع نہیں ہو سکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک جانب سول نافرمانی، دوسری جانب مذاکرات۔ یہ طرز عمل کیا ہے؟ کیا جمہوری معاشروں میں ایسے ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو پھر حکومت اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہی؟ ایک اچھی خبر آج یہ آئی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود کو 2% کم کر دیا ہے اور اب شرح سود 13% ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کاروبار صنعت ان کو مزید فروغ ملے گا۔ رؤوف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ترجمان بھی ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ رؤوف صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، 2 واقعات کا میں نے ذکر کیا، دونوں کا درد اپنا ہے اور تاریخی اعتبار سے دونوں کے جو محرکات، عوامل وہ اندوہناک ہی ہیں۔ آج تقاضۂ وقت کیا ہے؟ دیکھیں، جو چیز ہمیں سانحہ مشرقی پاکستان اور سانحہ اے پی ایس میں ہمارے لیے سبق ہے، وہ تو یہ ہے کہ جب 1971 سے پہلے جو پاکستان میں صورتحال تھی، جو ہماری لیڈرشپ تھی سیاسی، وہ باہمی لڑائیوں میں تھی، شریک تھی۔ مشرقی پاکستان کی لیڈرشپ اور مغربی پاکستان کی لیڈرشپ باہم دست و گریبان تھی۔ مغربی پاکستان کی لیڈرشپ آپس میں لڑ رہی تھی۔ فرد واحد کی حکمرانی جو ایک 10 سال جناب ایوب خان صاحب نے مسائل پیدا کیے تھے، اگلا جو فرد واحد تھا وہ بھی ان مسائل کو بڑھا رہا تھا، کم نہیں کر رہا تھا۔ سیاسی لڑائی جھگڑے کے علاوہ اقتدار کی ہوس تھی، اور اس کے بعد ناقوت اندیشی تھی حکمرانوں کی، جس کی وجہ سے وہ ایک سانحہ درپیش ہوا۔ لیکن اس میں ایک اہم کردار جو تھا وہ بھارت کا تھا، جس نے اس میں مداخلت کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج وہ بنگلہ دیش جس کی علیحدگی پر یا ہماری شکست پر اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں دفنا دیا، غرق کر دیا ہے، آج وہاں
نعرے جو لگ رہے ہیں وہ بھارت کے خلاف لگ رہے ہیں، دو قومی نظریہ کے حق میں لگ رہے ہیں، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ وہاں اس جو انڈیا کا نیریٹو تھا اس کو جھٹلا دیا ہے بنگالی قوم نے، مجیب الرحمان کے لیکن مجسموں کو ہم لاتے نے ماری کیا جا رہی سبق سیکھا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہے۔ کہ وہاں کے بنگالی عوام نے تو 50 سال کے بعد بھی سبق اپنی محبت کا اظہار سیکھا، کیا۔ سبق سیکھا اور کہا کہ وہ جو کچھ ہوا وہ درست نہیں ہوا اور ہم واپس پلٹ رہے ہیں اس سوچ کی طرف جو دو قومی کی۔ لیکن ہم نے کیا سیکھا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اے پی ایس میں جو کچھ ہوا اس میں بھی جو اس کے بعد ہم نے فوری طور پر تو ریئیکٹ کیا کہ ہم متحد ہو گئے، لیکن وہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے اتحاد تھا۔ وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں سے 12 یا 13 جو شق ہیں ان پر عمل ہی نہیں ہوا۔ یعنی آج بھی نیشنل ایکشن پلان ہی کے ایک سلسلے کی کڑی مدارس کی رجسٹریشن اور یہ بالکل اس وقت ایک نظام تعلیم اور یہ سارے جو تھا وہ آج بھی ہم جگڑ رہے ہیں اسی پہ۔ فاٹا کے انضمام پہ جگڑ رہے ہیں۔ انضمام جو ہے وہ ہو گیا، اس کے باوجود ہم جگڑ رہے ہیں، ہمارے یہاں اختلاف رائے موجود ہے، اور چیزیں جو ہیں یکسوئی ہمارے اندر نہیں ہے کہ دہشت گردی کے ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب قصہ ماضی ہیں، ہمیں اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اس وقت جو باہمی لڑائی جھگڑا ہے سیاستدانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا، میرے خیال اس پہ رؤوف حسن صاحب سے ہیں کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کا آپ نے اعلان کیا تھا، آج سے وہ شروع ہونی تھی، 14 تاریخ جو ہمیں دی گئی تھی۔ تو کیا جناب محمود اجگزئی صاحب کا مشورہ آپ نے مان لیا کہ فی الحال اس کو کریں مؤخر اور مذاکرات کریں، اور کیا مذاکرات کی بیل منڈے چڑھتی نظر آ رہی ہے رؤوف حسن صاحب؟ تھینک یو عارف صاحب۔ دیکھیں، مذاکرات کا کارڈ جو ہے وہ تو ٹیبل پہ موجود ہے۔ اب یہ حکومت کے کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور میرا خیال ہے 6-7 دن سے انہوں نے کوئی ڈیفینیٹو جواب نہیں دیا، وچ از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ آپ نے ابھی دو افسانوں کا ذکر کیا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم نے دونوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا ان ٹرمز آف انٹرنل یونٹی، اور ہم ابھی تک آپس کی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت، اور یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں تو میں زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے وہ 14 کو تھا پہلے، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو 16 تک ہم پوسٹ پون کرتے ہیں، اور ان دا مین وائل جو کمیٹی انہوں نے بنائی تھی 5 ممبرز کی، جس کو بعد میں 2 اور ممبرز کی شمولیت سے 7 ممبرز ہو گئے، اس میں وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کرے گی اور اس بات کی بھی کوشش کرے گی کہ معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف جائیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اب 6-7 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی حکومت کی طرف سے کوئی ڈیفینیٹو جواب نہیں آیا۔ آج علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ گئے تھے خان صاحب کو ملنے اڈیالہ، لیکن ان کو کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ اب چونکہ فائنل جو فیصلہ کرنا تھا اس سلسلے میں وہ خان صاحب نے ہی کرنا تھا، تو اب وہ کل کوشش کریں گے یا پرسوں کوشش کریں گے، تو جب تک کچھ اور ٹائم جو ہے وہ مذاکرات کو مل جائے گا شروع ہونے میں۔ اگر ایک دفعہ شروع ہو جاتے ہیں تو میں فیل کرتا ہوں کہ ان کو آگے لے جانے میں کوئی اتنی زیادہ دقت جو ہے وہ پیش نہیں آنی چاہیے۔ اچھا رؤوف صاحب، یہ پھر میں قطع کلام معاف اس میں یہ جواب دیتے جائیے کہ علی امین گناپور صاحب آج ملنے جب گئے تھے تو وہ ملاقاتیوں کی لسٹ تو فہرست تو خان صاحب دیتے ہیں، تو اس میں نام ان کا تھا اور انہوں نے نہیں ملنے دیا۔ خان صاحب دیکھیے، علی امین گنڈاپور صاحب کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ خود اپنی پرمیشن کے ساتھ آتے ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں کے پی کے، تو اور خان صاحب نے بھی بسا اوقات ان کا نام جو ہے اس میں شامل کیا، لیکن آج چونکہ ملاقات کا دن نہیں تھا، جو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تو ملاقات پچھلے 16-17 ہفتوں سے کروائی نہیں جا رہی، ابھی ایک دفعہ کرائی گئی ہے 16-17 ہفتوں کے بعد، اور وہ بھی جب باہر نکلے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کا انتظام جو خان صاحب سے ملنے کا ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، اور لیکن آج ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ نہیں، یہ رؤوف صاحب پولیٹیکل لوگوں سے کیا مراد ہے؟ بیرسٹر گوہر بھی ملتے رہے، سلمان اکرم راجہ بھی ملتے رہے، پارٹی چیئرمین ہیں، یہ کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات؟
جی پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات پچھلے 16-17 ہفتوں سے نہیں ہونے دی گئی جی. آئی ایم ون ایگزامپل ان فرنٹ آف یو. اس کے بعد بھی جو گور صاحب ملتے ہیں ان کو ایز لائر ملتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ان کو بحیثیت ایک قانون دان کے ملتے ہیں, لائر ملتے ہیں, جو کہ خان صاحب کی کیسز جو ہیں وہ فائٹ کر رہے ہیں. جو ہمارا ہوتا تھا ہر جمعرات کو 6 لوگ ملا کرتے تھے پولیٹیکل ٹیم کے ممبران جو ہوتے تھے. میں ان میں ایک آئی یوزڈ ٹو بی ون آف دیم, اور باقی اور لوگ ہوتے تھے, 5 اور لوگ ہوتے تھے. یہ ملاقات جو ہے یہ انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود نہیں ہونے دے رہے. اب یہ 16-17 ہفتوں کے بعد یہ لاسٹ جمعرات کو ملاقات کرنے کی اجازت دی تھی. وہ ملاقات کرنے کے بعد جب باہر نکلے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ہمارا سوال یہ رؤوف صاحب ٹھیک ہے وہ لائر ہیں, مایناز قانون دان ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, لیکن وہ آپ کی جماعت کے چیئرمین بھی ہیں, تو ان کو کیسے نان پولیٹیکل کنسیڈر کیا جائے؟ جی وہ ہے ملتے ہی ان کی جو اس وقت کانٹیکسٹ ہے ان کو, کیونکہ وہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ میٹنگ کا دن جمعرات ہے. وہ جمعرات کو نہیں جاتے, وہ جاتے ہیں جس دن کیس لگے ہوتے ہیں اس دن وہ جاتے ہیں ملنے کے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں, یہ ٹھیک ہے وضاحت ہو گئی بالکل, وہ چیئرمین پارٹی کے ہیں لیکن وہ ملتے, ان کو ملنے کی اجازت جو ملتی ہے وکیل کے طور پر ملتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب حکومت ٹال مٹول کیوں کر رہی ہے؟ پہلے تو وزیر اعظم بھی کہتے تھے, وزراء بھی کہتے تھے آئیں جی مذاکرات کی میز پر بیٹھیں, آئیں مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. کیا یہ جو 24, 25, 26 کے واقعات کے بعد حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اسٹریٹ پاور کو دبا لی ہے, اب مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں عارف صاحب. یہ جو وجہ آپ نے بیان کیا یہ بھی ایک ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کی بیانوں میں بہت سی ایروگنس آ چکی ہوئی ہے پچھلے 4-5-6 دنوں میں. تو انسان کا ذہن پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ شاید وہ اپیل کرتے ہیں کہ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ان کی. مذاکرات کی ایک کنسیشن جو ہے میرا خیال ہے وہ پی ٹی آئی نے دی ہے, اور یہ مذاکرات کل نہیں بلکہ آج ہی شروع ہونے چاہیے, اور اس میں جتنا ڈیلے کیا جائے گا اتنا ملک اور ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیے ہمارے پاس کوئی ہاتھوں میں گنس نہیں ہے, ہم نے یہ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے جو کہ ہم نے بیٹل گراؤنڈ میں حل کرنی ہے. یہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہی حل ہونی ہے. دیر ہو گئی ہے, آلریڈی دیر ہو گئی ہے, اور اب بھی ہونی چاہیے. لیکن اس میں جو عوامل ہیں جو کہ شاید ابھی تک ان کو وہ ایک کنفرم نہیں کر رہے, ایک ڈیفینیٹو ڈیٹ نہیں دے رہے, یا ایک فارمل انویٹیشن ایکسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں ہم سے بات چیت کی, اس میں ایک شاید ان کو ابھی اجازت بھی نہ ملی ہو, چونکہ یہ حکومت جو ان کے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے, یہ تو مستعار کی پاور لے کے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر کی جو ڈویژن ہے اس وقت وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے, نمایاں ہے. آپ کو پتا پیپلز پارٹی کے ساتھ پرابلمس ہیں, JUIF کے ساتھ پرابلمس ہیں, MQMP کے ساتھ پرابلمس ہیں. تو یہ جو انٹرنل ڈویژن ہے could be something جو کہ جس کے اوپر شاید ان کی توجہ مرکوز ہے, اور اس طرف وہ اتنی توجہ نہیں دے جا رہے. لیکن ایک بہت بڑی غلطی ہے, ان کو چاہیے کہ جی اس طرف جو پرائیورٹی اٹینشن دیں, اور جتنی جلدی ہو سکے, جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ مذاکرات جو ہے ان کا آغاز ہونا چاہیے. اچھا پارٹی کی سطح پر ظاہر ہے آپ کی پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے, کور کمیٹی بھی ہے, وہاں کچھ طے ہوا ہے کہ خان صاحب سے جب ملاقات کی جائے گی تو کتنا ٹائم لیا جائے گا کہ جی اتنے دن تک ہم انتظار کریں گے حکومت کی طرف سے کسی کمیٹی کی تشکیل کا, یا مذاکرات کی باقاعدہ دعوت کا, یا مذاکرات شروع کرنے کا, اور اس کے بعد ہم پھر سول نافرمانی کی طرف جائیں گے, یا ابھی تک آپ نے بھی کچھ نہیں طے کیا؟ عارف صاحب ابھی دیکھیے یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگز میں ڈسکس نہیں ہوا, کیونکہ خان صاحب نے ایک ڈیسیژن دے دیا تھا. جب ان سے کچھ لوگوں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا فیصلہ ہے, میں نے فیصلہ کر لیا ہے یہ, اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی کہ ہم کریں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اسی سلسلے میں آج ان سے ملنے گئے تھے, چونکہ وہ اس کمیٹی میں بھی وہ شریک ہیں جس نے کہ یہ بات جو نیگوسیشنز ہیں یہ حکومت کے ساتھ وہ کرنی ہے. تو اسی سلسلے میں ان کی فردر جو انسٹرکشنز تھیں, اور کچھ خد و خال تھے جو کہ فردر طے کرنے تھے, جن کا ذکر آپ اپنے سوال میں جن میں کیا ہے, تو وہی گئے تھے. اگر وہ ملاقات ہو جاتی تو یہ مسائل جو ہیں یہ طے ہو جاتے, یا یہ عوامل تھے یہ طے ہو جاتے. لیکن اب جب بھی ملاقات ہوتی ہے کل یا پرسوں, تو اس وقت تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو لانچ ہے اس کی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی وہ پینڈ ہو جائے گی. ہم امید کرتے ہیں, کم از کم میری ذات تو اور باقی بھی پارٹی کے لوگ امید کرتے ہیں کہ اس عرصے میں حکومت کے اوپر تھوڑا سا اثر ہو اور وہ مذاکرات کا بھی آغاز کر دیں. میرا خیال ہے کہ ریاست کے لیے بہت بہتر ہوگا. اچھا خواجہ آصف صاحب, رانا ثناء اللہ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو خان صاحب کی طرف سے ایک کلیئر میسج نہیں آیا کہ جی ہم غیر مشروط مذاکرات حکومت سے کر رہے ہیں, ہم اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں.
دوسرا یہ ہے کہ گوہر علی خان صاحب کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کچھ کہہ دیتی ہیں، علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جی ہم تو اگلی دفعہ ہتھیار لے کے آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک پارٹی کے اندر نہ سنجیدگی ہے نہ اتحاد فکر ہے. ہم مذاکرات کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ جو کمیٹی ہے یہ بااختیار کمیٹی ہے، خود فیصلہ کرنے کی حیثیت رکھتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی شرائط کا یہ علم ہونا چاہیے کہ غیر مشروط مذاکرات کرنا چاہیے. یہ ہے کہ ان کے پاس خان صاحب کا کلیئر مینڈیٹ ہے کہ جو فیصلے ہوں گے ان کو خان صاحب بھی مانیں گے اور کمیٹی بھی مانے گی، کیونکہ ماضی کا تجربہ وہ کہتے ہیں پچھلے سال مئی میں جب مذاکرات تھے تو سارے کامیابی کے قریب پہنچ کے خان صاحب نے سبوٹاج کر دیے تھے. نہیں عارف صاحب، اتنا سمپل نہیں ہے مسئلہ کہ خان صاحب نے سبوٹاج کیے تھے. خان صاحب کو میں بہت اچھی طرح بہت قریب سے جانتا ہوں. وہ امن کو سبوٹاج کبھی نہیں کریں گے. بیسیکلی ہی از اے مین آف پیس. لیکن انفارچونیٹلی جو کچھ ہوا ہے پارٹی کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں اب نظر نہیں ہٹانی چاہیے. 2.5 سال سے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت بھی، تو ایک لیول آف جو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تو کریپ ان کرتی ہے نا، اس کو تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. دیٹ ہیومن ہے، ایک انسانی رویے ہوتے ہیں، انسانی رسپانس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ان کو دیکھتے ہیں. باقی رہا کہ مذاکرات کے سلسلے میں خان صاحب سیریس نہ ہوتے تو وہ کبھی اس کے بارے میں کہتے ہی نہ. تو جب انہوں نے کہا ہے تو دیٹ مینس کہ ہی از ویری سیریس اباؤٹ اٹ. سو ہم صرف ایک ہی کنسرن ہے ہمارا اس وقت، پارٹی کے اندر ٹوٹل یونینیمٹی ہے اس سلسلے میں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات جو ہے اس کا آغاز جلدی سے جلدی ہونا چاہیے. اور چونکہ مذاکرات کا آغاز نہیں ہو رہا تو یہ ایک ایشو بن چکا ہوا ہے، اور اسی لیے آج امین گنڈا پور صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی تاکہ جو مستقبل ہے اس کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جا سکے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی لائحہ عمل طے نہیں ہو سکا، تو وہ پینڈ ہو گیا 1 یا 2 دن اور جب تک کہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیں رؤف صاحب کہ ابھی حالیہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گیرل جو ہیں ان کو لگایا ہے اپنا ایلچی خصوصی مشنز کا، اور وہ ماضی میں مطالبہ بھی کر چکے ہیں بانی پی ٹی آئی سے متعلق، ان کی رہائی سے متعلق، جس پر آپ کے کچھ رہنما جو باہر ہیں شہباز گل صاحب وہ کچھ خوشی کا مسرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اگر امریکہ آپ کی جماعت کے بانی کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کرتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ویسی ہی مداخلت ہوگی جیسی ڈونلڈ لو پہ آپ نے الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے مداخلت کی اور پھر حقیقی آزادی کی جنگ کے نام سے آپ نے تحریک شروع کی؟ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ اس تضاد کی وجہ سے آپ کا کارکن پیچھے نہیں ہٹے گا؟ دیکھیے ویسا پی ٹی آئی کی طرف سے فارملی کوئی ایسا کیمپین لانچ نہیں کیا گیا کہ جی ہم امریکہ سے سپورٹ مانگے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا کسی اور معاملے میں. اب یہ پاکستان کو جو ڈائسپورا ہے یہ اس کی ایک ایفرٹ ہے، وہ یہ کر رہے ہیں. لازمی بات ہے دے فیل ویری پیشنیٹلی اباؤٹ خان صاحب، اور دے آلسو فیل کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، یہاں آئین اور قانون کا قتل ہو رہا ہے اور یہ جو انسانی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں، انسانیت ختم ہو چکی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی گروسم فیکٹرز ہیں جو کہ اس وقت انفارچونیٹلی آپ کو ہم کو سب کو نظر آ رہے ہیں. ان کا تدارک ہونا چاہیے، ان کو ختم ہونا چاہیے، اور لازمی بات ہے انسانی حقوق بحال ہونے چاہیے. خان صاحب آج 500 دن پورا جیل میں ہیں وہ، اور وہ اس لیے جیل میں ہے کہ جی وہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. ادروائز تو وہ بھی چلے جاتے، کہیں لنڈن چلے جاتے، امریکہ چلے جاتے، کہیں چلے جاتے، جس کی آفرز بھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک شخص جس نے کہ اصول کی وجہ سے، اپنے اصولوں کی وجہ سے اس ملک اور اس ریاست اور اس کے عوام کے لیے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور 500 دنوں سے وہ جیل کی چکی میں پس رہا ہے، تو آپ امید کرتے ہیں کہ جی اس کے لیے لوگ کوشش نہیں کریں گے. لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ کبھی باہر کی کسی طاقت سے امید نہیں لگاتے، نہ ہی ہماری پارٹی نے کوئی فارمل اس قسم کی کوئی ایفرٹ کی ہے یا ریکویسٹ کی ہے. اور میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں، چونکہ میرا اپنا ایک تھنک ٹینک بھی ہے، میں یہ کام بھی کرتا ہوں، ٹریکٹیو ڈائلاگز وغیرہ بھی، تو مجھے پتا ہے کہ جی ریاست کے لیے جو کسی بھی حکومت کے لیے پالیسیز بنانے میں بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں، وہ یہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا. اور اگر آپ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو امریکہ کے جو روسٹر ہے اس کے اوپر پاکستان فگر بہت 2 نیچے جا کے کرتا ہے. پاکستان کی کوئی امپورٹنس اور ریلیونس امریکہ نہیں سمجھتا اس وقت جو خطے کے معاملات میں یا بین الاقوامی معاملات میں وہ ہے. تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے، پوٹینشلی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کا انیشیٹو نہیں ہے. ہاں ہمارے جو سپورٹرز ہیں، ہمارے اس زمین میں رؤف صاحب اس زمین میں کوئی امید ہے آپ کو امریکہ کی مداخلت کی؟ نہیں جی، میں تو اس سلسلے میں بات بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ جی چونکہ ہمارا کوئی ہے نہیں ہے یہ ہماری کوئی اس سلسلے میں ایفرٹ. اگر ہم امید لگا کے بیٹھتے تو ہم کوئی ایفرٹ کرتے، ہم کو جا کے ان کو ملتے، ہمارا کوئی ڈیلیگیشن جا کے ملتا. تو وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ لوگ صرف ڈائسپورا
ہونے کے ناطے, پاکستانی ہونے کے ناطے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس سلسلے میں پروجیکشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو کہ حکومتی پالیسی بناتے ہیں, اور اس وقت ٹرمپ صاحب جس پلیٹ فارم کے اوپر وہ ری الیکٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں, وہ ان کے لیے بڑی مشکلات بھی ہوں گی. ان کے لیے ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا اتنا زیادہ نہیں بن رہی ہے, سو وہاں ان کو ایک ایڈورسریل اسٹیبلشمنٹ ملے گی, اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. اور بھی جو ان کے جو اکنامک پرابلمس بھی اس وقت جو امریکہ میں ان دو لڑائیوں کی وجہ سے, اسرائیل کی لڑائی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اور یوکرین کی لڑائی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے کچھ تھوڑے سے یہ اکنامک پرابلمس بھی کریٹ ہوئے سو ان کے اپنے مسائل ہوں گے. اب ان کی پرائیورٹی لسٹ میں پاکستان کہاں فگر ہوتا ہے, اسی کی بیسس کے اوپر ہی وہ کچھ فیصلہ کریں گے یا کوئی کام کریں گے, جو بھی کریں گے. ہم تو اس سے امید لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے, کم از کم میں تو نہیں بیٹھا ہوا. اچھا رؤف صاحب, یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, امید لگانی بھی نہیں چاہیے کسی اس ملک سے جو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کے حوالے سے بدنام بھی ہے. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں شکیل جو وہ تھا افریدی, اس کے حوالے سے امریکہ کئی دفعہ مطالبہ کر چکا ہے اس کی رہائی کا اور بلکہ حوالگی کا, تو ہم نے کوئی بات نہیں مانی. ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ امریکہ کا کوئی دباؤ ہوگا اور قبول کر لیں گے. لیکن چھوڑیں اس بات کو, یہ فرمائیں کہ بینکوں کی شرح سود میں مزید آج 2% کمی ہو گئی ہے, مہنگائی کی شرح 38 سے کم ہو کے 5% پہ آ چکی ہے, اور بھی بہت سارے معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہیں, مثال کے طور پر اسٹاک ایکسچینج کا معاملہ ہے. اس وقت آپ اگر سول نافرمانی کی تحریک شروع کرتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں نہ بھیجیں, تو یہ تو پاکستان کو معاشی عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ایک منصوبہ ہوگا. تو کیا یہ مناسب ہوگا اس موقع پر, بجائے اس کے کہ معیشت سنبھلے, عوام کو کوئی آسانی ہو؟ آپ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. دیکھیے, اگر آپ جینوئن قسم کے معیشت دانوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ پکچر پینٹ نہیں کرتے جو کہ آپ نے پینٹ کی ہے. وہ ایک پاکستان کی معیشت کا کھوکھلا پن جو ہے اس کے بارے میں بہت کچھ ہمیں بتاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایکسکیوز می, ورلڈ بینک نے $500 بلین کا جو لون تھا وہ کینسل کر دیا ہے, کیونکہ پاکستان دے فیل کہ انہوں نے اس سے جو شرائط جڑی تھی وہ پوری نہیں کی. اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کی پرابلمس ہوئے ہیں, کیونکہ یہ گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے جو پرومسز کیے تھے, جو کمٹمنٹس کی تھی, ان کو پورے نہیں کر رہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک ببل ہوتا ہے ہمیشہ, وہ کسی ملک کی معیشت کو انڈیکیٹ نہیں کرتا, وہ کچھ اور ہی چیزیں ہوتی ہیں اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہم ان ساروں میں اس وقت نہیں جا سکیں گے. اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے, سسٹینیبل اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ نہ لیا جائے, پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ نہ کی جائے, جب تک کہ یہ جو سیاسی اسیران ہیں ان کو رہا نہ کیا جائے, عمران خان صاحب کو رہا نہ کیا جائے, اور جو جینوئن ہمارے ڈیموکریٹک ڈیمانڈز ہیں آئین اور قانون کے مطابق, ان کے اوپر کوئی انیشیٹو نہ لیا جائے, ان کو آگے نہ بڑھایا جائے. اس طریقے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اور اس کے ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی, ایسی اکنامک اسٹیبلٹی جو کہ سسٹینیبل بھی ہو. اس وقت ایک ببل ہے, یہ صرف ایک ببل ہے جو کسی بھی وقت برسٹ کر سکتا ہے, اور ہم کمزور سے کمزور تر ہو رہے ہیں. ہم پاورفل نہیں ہو رہے ہیں, ہم کمزور ہو رہے ہیں. اور امریکہ اور پاکستان کو کمپیئر نہ کریں, بیکاز پاکستان اکنامک کیپٹیو ہے اس وقت دنیا کی ہاتھ میں. اس میں ممالک بھی ہیں اور اس میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں. آئی کال اٹ اکنامکلی کیپٹیو. یہ مفقود ہے, یہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ہاتھ میں مفقود ہے. وہ جس وقت چاہیں اس کے اوپر پریشر بڑھا سکتے ہیں, جس طرف اس کو چاہیں موڑ سکتے ہیں. تو یہ اکنامک سٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز نہیں ہے میرے بھائی. اکنامک سسٹینیبل اکنامک سٹیبلٹی کے جو ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ آئے گی, اور وہ پاکستان میں موجود اس وقت نہیں ہے انفارچونیٹلی. نہیں, رؤف صاحب بریف کمنٹ کر دیں, سول نافرمانی کیسے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی میں اور اکنامک سٹیبلٹی میں؟ جب اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا میرے بھائی تو اس وقت ہم کریں گے, کیونکہ ہم آبویسلی ہم لوگوں نے اپنی پولیٹیکل اسٹرگل تو جاری رکھنی ہے نا. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر تو آپ نظر دوڑائیں نا. 500 دن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آج خان صاحب کو جیل میں ہو چکے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں جیل میں رہنا ایک دن بھی؟ کیا گناہ کیا انہوں نے, کیا جرم کیا انہوں نے جس کی سزا کاٹ رہے ہیں وہ, صرف اس لیے کہ ایک اصولی فیصلہ کیا انہوں نے اس ملک اور اس قوم کے لیے اور کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں تو نہ آپ کریں. اب آبویسلی ہم اپنی پولیٹیکل اسٹرگل تو نہیں ختم کر سکتے نا. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے.
بہت شکریہ رؤف حسن صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. تھینک یو. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، یہ جو ویکنڈ رہا اور اس ویکنڈ پہ کراچی سے متعلق خبریں آتی رہیں، گورنر سندھ سے متعلق بہت سی پیشین گوئیاں ہوتی رہیں کہ وہ جانے والے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک نئے گورنر کا نام سامنے نہیں آیا. بعض تو ہمارے کولیگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نئے گورنر صاحب ہیں وہ کراچی پہنچ چکے ہیں، انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، لیکن اس سارے ضمن میں جو سب سے دلچسپ بات کی ہے وہ خواجہ اظہار الحسن صاحب ہیں ایم کیو ایم کے. انہوں نے کہا کہ گورنر کو ہٹانے والے جلد دنیا سے ہٹ جائیں گے. اب خیر ہم تو یہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا چکر کیا ہے؟ کیا واقعی ٹسوری صاحب جا رہے ہیں؟ اگر جا رہے ہیں تو یہ اس معاہدے کا حصہ ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ طے ہوا تھا کہ سندھ میں گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اچھا، یہ اتفاق کی بات ہے کہ کوئی 8-10 دن پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی کامران ٹسوری صاحب سے لاہور میں، تو اس وقت بھی یہی معاملہ چل رہا تھا کہ جی کوئی آ رہا ہے، وہ جا رہے ہیں. وہاں بھی یہ سوال ہوا، اور اس سے پہلے 5-6 مہینے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، ان دنوں تو بالکل نام بھی آنے شروع ہو گئے تھے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا. تو وہاں جب ہم نے سوال کیا تو انہوں نے دلچسپ بات کہی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو تیار بیٹھا ہوں، میں نے کوئی بہت زیادہ سامان ہی نہیں یہاں رکھا ہوا، آنا ہے، میں نے بیگ اٹھانا ہے اور چلے جانا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں لگتا میرا جانا. تو وہ کہتے ہیں میں سنتا ہوں، میں ہنس پڑتا ہوں کہ بھئی یہاں سے جو بھی وہ کرتے رہیں، وہاں سے اگر میرا نام کٹے گا یا میری روانگی کا پروانہ جاری ہوگا تو میں چلا جاؤں گا. اتنی آسانی سے تو میں جانے والا نہیں ہوں. یہ وہ خود یہ کہتے ہیں. ارشاد صاحب جو دلیل وہ دیتے ہیں ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو پچھلے ہفتے جب 10-12 دن پہلے ہماری انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا، آپ کے پاس خبریں ہیں. تو مجھے جو 12 ربیع الاول کو مقرر کیا گیا ہے وہ کسی کام کے لیے کیا گیا ہے. اچھا، ہاں، میں صرف گورنری کا مزہ لینے کے لیے نہیں ہے. میں گناہ گار آدمی ہوں، میں نے بہت سارے خطائیں، کمزوریاں، گناہ کیے ہیں، لیکن یہ تقرر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو میں کام کر رہا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، اور ہزاروں لوگوں کو ان کے بقول روزانہ. اس کے علاوہ کہ 50,000 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ تو وہ کر رہے ہیں ارشاد صاحب. وہ کہتے ہیں 2 ارب روپے ماہانہ کا وہ ہے، اور وہ گورنمنٹ گورنر ہاؤس کے بجٹ سے ایک پائی بھی خرچ نہیں ہو رہی. کاروباری، تجارتی، صنعت کار جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعلقات والے ہیں، کاروباری. ارشاد صاحب وہ آج جو خیر یہ جو پہلو آپ نے بیان کیا اس میں یہ ان کا، ہاں یہ ان کا ہے جو وہ بات بیان کر رہے ہیں، اس پہ نہ کوئی سوال بنتا ہے نہ کوئی کمنٹ بنتا ہے. جو انہوں نے فیصل واوڈا صاحب کو جواب دیتے ہوئے بات کی، انہوں نے کہا کہ جس یونیورسٹی سے واوڈا صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہے میں وہاں سے سرجن بن کے نکلا ہوں. سو واوڈا صاحب جو ہیں ابھی اس درجے پہ نہیں ہیں. اب واوڈا صاحب کو ٹسوری صاحب سے متعلق ایک ٹی وی ٹاک شو میں اشاروں کنایوں میں بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر ٹسوری صاحب جا رہے ہیں، دیکھیں 2 ہی پہلو ہیں، یا تو وہ معاہدہ ہے اس کے تحت ان کا جانا بنتا ہے، یا ٹسوری صاحب کچھ پرفارم نہیں کر رہے ہیں، یا ان سے کوئی شکوے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی شکوہ بھی ہے جو، کیونکہ آپ کی ان سے ملاقات؟ نہیں، وہ کہتے ہیں حکومت، دیکھیں نا جو سندھ حکومت ہے ان کو تو ان کی تو شکایات کا ایک دفتر ہے، بہت ساری شکایات ہیں. ان کو بھی سندھ حکومت سے شکایات ہیں. اب یہاں تو ڈھنڈورا یہ پیٹا جاتا ہے کہ ایک بات میں اور بھی کر دوں. ان سے پوچھا گیا کہ جی حکومت، وفاقی حکومت، پنجاب سندھ حکومت کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں یہ سارا جو کچھ کہا جاتا ہے یہ ترقی ہوگی، وہ ہوگی. وہ کہتے ہیں نہ تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، صحت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہسپتالوں کا برا حال ہے، تعلیم کا برا حال ہے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے 3 مہینے کے لیے اختیارات دے دیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سندھ کو اور کراچی کو ٹھیک کیا جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن، تعلیم اور صحت، 3 شعبوں میں.
वफाकी हुकूमत के बारे में उसने बड़ी अच्छी बात की उन्होंने उस दिन उन्होंने कहा जी बस 2 लोग काम कर रहे हैं, एक आज़म नज़ीर तारड़ हैं और एक अताउल्लाह तारड़ हैं। ये 2 लोग तो मैं मानता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या इनका काम है? कहते हैं इनको चूँकि बोलना पड़ता है वो बोलते रहते हैं, बाकियों को कुछ करना पड़ता है तो वो करने वाला काम तो है नहीं। बाकी आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कानून के शोबे में कानून साजी में है वो ये है कि जो कानून मंजूर करते हैं 10 दिन के बाद पता चलता है वो वापस लेना पड़ेगा या उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी क्योंकि नाक़िस हो गया है। तो उन्होंने कहा इसके अलावा मुझे तो कोई वज़ीर काम करता नज़र नहीं आ रहा जिसका कोई हमें आउटपुट नज़र आ रही हो। ये तो उनकी शिकायत हैं वफाकी हुकूमत से भी, और बल्कि उन्होंने ये कहा कि कितना बेहतरीन ये जो SIF का एक इनिशिएटिव है, बेहतरीन। हम सब कहते हैं कि जी एक 1 विंडो अपॉर्चुनिटी मिली है सरमायाकारी के लिए। तो उनका ये कहना है कि ये जो सुस्त रफ्तारी है उसकी वजह भी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी है कि वो अपने रिवायती हथकंडों से ये उस अमल को तेज़ नहीं होने दे रहे। अब ये उनका मौक़िफ़ है, अब ये उनकी शिकायत है। उनसे क्या शिकायत हैं इसका हमें नहीं पता, ना हुकूमत ने अभी तक बताया है मसलियत के तहत। सिंध हुकूमत कहती रहती है लेकिन ये नहीं बताती कि क्या आपके मामलात में मुदाखलत। शाह साहब ने आज मुराद अली शाह साहब ने तो बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा जी इससे पहले 4-5 गवर्नर आए तो मुझे कभी मुझसे मुशावरत हुई नहीं है, ना मुझसे कभी पूछा गया है। तो देखेंगे जब गवर्नर साहब नए आ जाएंगे, यानी पीपल्स पार्टी तो कंसिडर ही नहीं कर रही है। उसकी वजह यह है कि देखिए ये तो तय है ना कि सिंध का गवर्नर लगाना एक तो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, दूसरा जो कोटा तय हुआ है उसके तहत पीपल्स पार्टी ने 2 गवर्नर लगाने थे मर्ज़ी के, पंजाब में KP में वो लगा दिए। अब वो सिंध में किसको लगाना चाहते हैं, कब लगाते हैं, पीपल्स पार्टी कह नहीं सकती कुछ ना। और एक मुआहिदा भी उनका मौजूद है और उस मुआहिदे की बेस पे उनके शिकवे भी मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने शिकवा भी किया इनडायरेक्टली कि कम से कम चलें अखलाकी एतबार से ही आपको पूछ लेना चाहिए। लेकिन ये अब दिलचस्प है एक पहलू जो बड़ी मुस्तनद बात आपने बताई, टिसोरी साहब का जो जवाज़ है और जो यकीन है ईमान है उसकी बेस पे हम भी समझते हैं, और दूसरा जो अभी ख़बरें हैं अब उनमें सदाकत है या नहीं है। लेकिन एक बात कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी की है, उन्होंने कहा जी मैं हुकूमत में हूँ या ना हूँ। अब वो MQM की बात नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बतौर वफाकी वज़ीर उनके भी कोई शिकवे हैं। और क्या सारी MQM गवर्नर के पीछे या गवर्नर को हटाया अगर जाता है तो उनके साथ होगी, ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है। कल MQM मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने जा रही है, जिनको हुकूमत से शिकायत हैं। तो अब देखते हैं कि ये खिचड़ी क्या पक रही है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, इकनॉमिक इंडिकेटर्स की हमने पहले भी बात की थी। स्टेट बैंक की जानिब से आज बताया गया कि शरह सूद 2% मज़ीद कम कर दी गई है, 13% हो गई है। ओवरऑल इकॉनमी की ज़बान में देखें तो खुशाइंद है, कारोबार बढ़ेगा, शरह सूद कम हो। मईशत के बारे में हुकूमत कहती है कि वो 4.98% है, 5% से भी कम है। महंगाई के बारे में अब बुनियादी सवाल ये है कि रिफ्लेक्शन इसकी पब्लिक में कितनी है, क्योंकि आप भी जाते हैं बाज़ार से ख़रीदो फरोख्त करते होंगे, हर कोई जाता है। तो क्या जो मुआशी आदाद शुमार हैं जो बाय बुक या बाय गवर्नमेंट हमारे पास आ रहे हैं या बाय अदर रिपोर्टिंग मीन्स आ रहे हैं, उनका अक्स अवाम में भी नज़र आ रहा है? मुश्ताक यूसी साहब का एक मशहूर जुमला है, उन्होंने कहा कि एक होता है झूठ, उसके बाद होता है सफ़ेद झूठ, और उससे ऊपर के दर्जे की चीज़ है वो है आदाद व शुमार। आप भी मार्केट जाते हैं, हम भी जाते हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि अब एक स्टेबल है मामलात। अब जो महंगाई जिस तरह पिछले साल बढ़ रही थी, 22 में शुरू हुई थी और 23 में बढ़ती चली जा रही थी, वो रुक गया है, रुक गया है।
لیکن یہ حکومت کی یا ہماری انتظامیہ کی ناکامی ہے کہ جو اعداد و شمار جو کچھ بتا رہے ہیں اس کے مطابق عام آدمی اس کو فیل نہیں کر رہا کہ اس کو چیزیں جو ہیں یعنی 38% سے 5% کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز 10 روپے کی مل رہی تھی وہ تو اب اس کو 6 روپے کی ملنی چاہیے 33% کمی ہوگی نا. تو اگر وہ 10 کی مل رہی ہے تو اس میں تو خوشی والی بات نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے افراط زر جو ہے وہ 5.4 پر آ چکی ہے تو پھر شرح سود بھی آپ 6% پر لے آئے نا, اس کے مطابق شرح سود ہوتی ہے, وہ آپ 13% پہ کیوں رکھ رہے ہیں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں کہا گیا وہ سرپلس رہا, گزارا ہوا ہی نہیں. اور ایک چیز جو ماہرین معاشیات اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں اس لیے اسٹیبل نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے جو آپ کی امپورٹ ہے اس میں بہت سارے آئٹم روکے ہوئے ہیں. ڈالر کو آپ نے روکا ہوا ہے ایک سطح پہ. اگر آپ بالکل ہی امپورٹ ختم کر دیں, بند کر دیں, تو اس سے بھی زیادہ اعداد و شمار بہتر ہو جائیں گے, زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ جائیں گے اور بھی معاملات ہوں گے. تو اس لیے حکومت کو اب کوشش یہ کرنی چاہیے, اس کو جدوجہد ہے, نیت ہے, اس پر کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کو کرنی چاہیے کہ عام آدمی کو اس کے فوائد نظر آنے. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. قاہرہ صاحب شکریہ آپ کا. قاہرہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ سے ایک بیان منسوب ہے کہ آپ نے کہا کہ مذاکرات تب ہوں گے جب پی ٹی آئی اس کے لیے سنجیدہ ہوگی. پی ٹی آئی آج کافی دن ہو گئے ہیں کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے 5 ممبر تھے, اب 7 کر دیے اس کمیٹی کے, لیکن حکومت کے اینڈ سے کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی کہ ہم بات کریں گے یا نہیں کریں گے. تو کس نوعیت کی سنجیدگی چاہیے پی ٹی آئی سے؟ نوعیت تو بڑی سمپل ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے. پہلے 9 مئی اور اس کے بعد 26 نومبر, اس نے پاکستانی سیاست میں بہت سارے بھونچال بپا کیے, لیکن بہرحال اگر مذاکرات کے عمل کی پیشکش ہوئی ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, تو اس کو اپرچونٹی کے طور پر گورنمنٹ کو لینا چاہیے. لیکن ایک حیران کن بات ابھی بھی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے اور مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, اور انہوں نے بڑی خوشائند بات کہی کہ مذاکرات شرائط کے ساتھ نہیں ہوتے, انکنڈیشنل مذاکرات ہونے چاہیے. یہ بڑی اچھی خوشائند بات تھی. لیکن اگلے دن جب جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں وہ جیل میں خان صاحب سے مل کے نکلتے ہیں تو وہ اس سے بالکل متصادم بات کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس نے ایک اور کنفیوژن کریٹ کر دیا. کیا جائے, یہی پی ٹی آئی کا المیہ ہے کہ ان کی ایک سیٹ آف سوسائٹی, ایک سیٹ آف لیڈر ایک بات کرتا ہے, دوسرا سیٹ آف لیڈر دوسری بات کرتا ہے. خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر گوہر صاحب گئے, بیرسٹر سیف صاحب گئے, مل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ سنجانی میں جلسہ کرو اور مذاکرات کرو. دوسری طرف بشرا بی بی نے ان کی بات کو اوور رول کرتے ہوئے کہا نہیں ہم نے ڈی چوک جانا ہے, اور 26 نومبر ہو گیا. تو یہ جو واقعات ہے, اس طرح کی جو صورتحال ہے, یہ غیر سنجیدگی کا اظہار کرتی ہے. لیکن اس کو ارشاد صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ حکومت اور پی ٹی آئی کا سلسلہ ہے, دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کے شکوے بھی سامنے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے فیصلے جو مشروط تھے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے منظوری کے بعد ہوں گے, اب کونسل آف کامن اجلاس ہے, شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں کہ 90 روز ہو گئے نہیں بلایا گیا. اور یہ قاہرہ صاحب ٹھیک ہے, یہ تو معاملات اپنی جگہ ہیں جو حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے شکوے بھی ہیں. فرمائیں. ارشاد صاحب آپ فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ کو مذاکرات شروع کرنے چاہیے, تو ایسے ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہی کلیئر نہیں ہے کہ کس کی بات سنجیدہ ہے, کس کی بات پہ عمل کرنا ہے. نہیں سر, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا کمیٹی تو بنائے نا, وہ اتمام حجت کے لیے کمیٹی تو بنائے نا. دوسرا یہ ہے کہ سر گورنمنٹ کا ایشو کمیٹی ہے ہی نہیں. گورنمنٹ کا ایشو تو 2-3 وزیر بنا دیں گے, وہ چلے جائیں گے. بٹ سوال یہ ہے کہ وہ جو آفر انہوں نے قبول کی ہے, بڑی مہربانی کی, کئی سالوں کی جدوجہد اور گالی گلوچ کے بعد الٹیمیٹلی خان صاحب اس بات پہ آئے. اچھا, لیکن اگلے ہی روز ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے
پھر بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پہلے یہ اعتماد سازی کریں, میرے کارکنوں کو چھوڑیں, فلان کریں, یہ شرائط پہلے پھر دوبارہ مسلط کر دی گئی. تو کون سی کمیٹی اور کون سے مذاکرات, پہلے یہ تو کلیئر ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے نہ ہی سمجھیں کہ مذاکرات ہوں گے نہیں. آپ ہماری طرف سے نہ سمجھیں, ان کی طرف سے نہ سمجھیں. اچھا صحیح ہے. ہم تو آپ کی طرف سے کہہ نہیں رہے, ہم تو حکومت کی طرف سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ تو حکومت نہیں ہے ڈکلیئرڈ. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بھی نہیں. اچھا تو مجھے حیرانگی ہے ارشاد صاحب کہ بات جو نامناسب وہ کر رہے ہیں اور آپ حکومت کی طرف سے نہ کہہ رہے ہیں. بھئی ایک سیٹ کہہ رہا ہے کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے انکنڈیشنل, دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں مجھے خان صاحب نے کہا ہے یہ میری جماعت کیا کر رہی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ میری شرائط مانے پھر بات کریں. جی صحیح, تو میں کس کی بات سنوں گا؟ درست بات آپ کی. قاہرہ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس وقت وفاقی حکومت کے ساتھ شکوے یا شکایتیں تھیں وہ کس حد تک ایڈریس ہوئے ہیں, اور جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کا اجلاس نہ بلانے میں کیا امر مانے ہے, کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک آئینی ضروری ہے اور وزیر اعظم صاحب کو ان ابہامات کو دور کرنے کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس جلد بلا لینا چاہیے, تاکہ جو ہمارے آپس میں کچھ چھوٹے موٹے گلے شکوے بن سکتے ہیں میجر ایشوز اس فورم پہ بیٹھ کے حل ہوں. جہاں تک تعلق ہمارے گلے شکووں کا ہے یا ہمارے مطالبات کا ہے تو پیپلز پارٹی نے کوئی نیا مطالبہ نہیں کیا. جب حکومت سازی ہوئی تھی اس وقت ہمارے دونوں پارٹیوں کے بیٹھ کے درمیان ملاقات میں طے ہوا تھا 25 پوائنٹس پہ, جس پہ سائن ہوئے تھے دونوں لیڈروں کے, اور وہ آپ کے پاس بھی موجود ہے, سارے میڈیا کو شیئر کیا گیا تھا, اور اسی کے اوپر ہم عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں. ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے. بس ٹائم کی مسئلہ ہے, صرف مختصر جواب چاہیے. یہ فرمائیں کہ اب جو بل پیش ہو رہا ہے مدارس رجسٹریشن بل, یہ منوان قبول ہوگا, منظور ہوگا مشترکہ اجلاس سے, یا اس میں رد و بدل ہوگا؟ ارشاد صاحب مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ بہرحال اپنی جگہ معتبر اور درست ہے, کیونکہ ان کے ساتھ یہ پرامس ہوا تھا اور اس بل کو دونوں ایوانوں نے ووٹ کیا تھا. اب بھی اس کو ووٹ ہونا چاہیے. دوسری بات کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, سیاستدانوں کے لیے, سب کے لیے, کہ وہ ایوان جس پہ اربوں روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے, وہاں پہ ہونے والی لیجسلیشن آہستہ آہستہ کہاں آگے کھڑی ہو گئی کہ ہم نے, صدر ہاؤس بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے, صدر, سینٹ اور قومی اسمبلی, یہ 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں پارلیمنٹ. جی صحیح ہے. کسی جگہ بھی اگر نشاندہی ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ نشاندہی ان دونوں ایوانوں میں کیوں نہ ہوئی اور کیوں کہ جی بالکل ٹھیک. یہ کوالٹی آف لیجسلیشن پہ کویسچن ہے. قاہرہ صاحب قطع کلامی کی معافی, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ ارشاد صاحب, آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.